ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندی میں سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کا پیارا پروگرام جس کا نام ہے، جی ہاں، یہ پیارے پیارے بچوں کا بھی ہے، بچیوں کا بھی ہے، بڑوں کا بھی ہے اور پیارے پیارے بزرگوں کا بھی ہے۔ تو اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ پہلا سیگمنٹ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، مدرسۃ المدینہ آن لائن میں کیا ہوتا ہے یہ ہمارے زازان بھائی بتائیں گے۔ ہم قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں، کس کے ساتھ کیسے سیکھتے ہیں یہ حمزہ بھائی بتائیں گے۔ ہمیں قاری صاحب بتاتے ہیں تو ہم لوگ سیکھ کیسے، کس طرح سیکھتے ہیں یہ بتائیں۔ تجوید سے سیکھتے ہیں۔ تجوید کے ساتھ۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک سیکھنا ہے مگر تجوید کے ساتھ۔ اور دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے جو ہمیں بتائیں گے ہمارے انس بھائی، ہمارا اسلام۔ ماشاءاللہ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہمیں یوسف بھائی کو دنیاوی اور آخرت کی، اسلام کی پیاری پیاری باتیں بتاتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور تیسرا سیگمنٹ کیا ہوتا ہے؟ بچوں کی محفل نعت۔ بچوں کی محفل نعت۔ اور آپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مدنی چینل پر بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پیارے پیارے بچے جھوم جھوم کر نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور چوتھا سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا، دکھائیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے آج کا سوال بھی ہو جائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ وہ کون سا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا؟ وہ کون سا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا؟ اس ماہ مبارکہ کا نام اچھے انداز سے بتانا ہے۔ ماشاءاللہ یہاں موجود بچے ان کو لبیک لبیک کر رہے ہیں تو یاد ہوگا، مگر آپ سے نہیں، ہم مدنی چینل کے ناظرین جو پیارے پیارے بچے اور بچیاں دیکھ رہی ہیں، ہم نے یہ سوال ان سے کیا ہے۔ تو ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے ندی میں سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ جی ہاں پیارے بچوں، ریڈی ہو جائیے۔ اب ہم قرآن پاک کو پہلے توجہ کے ساتھ کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس سیگمنٹ میں توجہ کے ساتھ سنیں گے اور اس کے بعد توجہ کے ساتھ سمجھنا بھی ہوتا ہے اور پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور پھر آخر میں یہاں موجود بچے وہ بھی سنائیں گے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ لوگوں نے بھی سنانا ہے، وہ آیتیں سنا دیں جو آج پڑھی گئی ہیں، یا پچھلی آیات کو آپ سنا سکتے ہیں، پچھلے کوئی اسباق سنا سکتے ہیں، مدنی قاعدے سے کوئی سبق سنا سکتے ہیں، کوئی مدنی قاعدے کے قواعد پوچھ سکتے ہیں، تو کوئی بھی آپ ایسا جو قرآن سے ہو، قواعد سے ہو، آپ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اچھے انداز سے اس کو بتانے کی۔ تو آپ پہلے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ آج آیتیں کون کون سی پڑھنی ہیں؟ آج آیتیں ہیں کون کون سی؟ کون بتائے گا ہمارے؟ ماشاءاللہ، آیت نمبر 13، 14 اور 15، سورۃ الطارق۔ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الطارق، قرآن پاک کی سورۃ الطارق اما پارہ میں ہے۔ جی ہاں، اس کو آپ پہلے توجہ کے ساتھ سنیں، سماعت کریں، اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں، قرآن پاک آپ کے سامنے ہو، کھلا ہوا ہو، آپ اس کو دیکھیں، چومیں، چھوئیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی ڈھیروں ڈھیر برکتیں حاصل ہوں گے، کیونکہ قرآن پاک کا دیکھنا بھی عبادت، چھونا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، یہ تمام عبادتیں ہیں۔ تو آپ نے چھونا بھی ہے،
دیکھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے اور توجہ کے ساتھ سننا بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقول فصل وما هو بالهزل انہم یکیدون کیدا۔ جی ہاں پیارے بچوں، ابھی آپ نے اس کو توجہ کے ساتھ سنا، اب انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے کی طرف جائیں گے اور توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ جی ہاں، تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی قرآن پاک اسٹارٹ کریں گے تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک جب پڑھنے لگے ہمیں تعوذ پڑھنا ہے اور اس کے بعد تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہو۔ جی ہاں پیارے بچوں، حمزہ کو خوب واضح کر کے ادا کریں گے، تحقیق کے ساتھ کہ تسہیل نہیں ہونا چاہیے، یعنی نرم نہ ہو جائے، اور نون مشدد جب کبھی آتا ہے پیارے بچوں مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے، جب کبھی نون پر تشدید آئے یا میم پر تشدید آئے تو وہاں ایک الف کا غنہ ادا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ایک الف کا ماشاءاللہ۔ اور پیارے بچوں کھڑی حرکات کو بھی یاد رکھیے، کھڑی حرکات جب بھی آتی ہیں تو ان کو ایک الف یعنی حروف مدہ ہی کی طرح ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں۔ لقول فصل، جی ہاں پیارے بچوں، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹے حروف میں سے ہے، اس کو ہم نے موٹا کرنا ہے، پر کر کے پڑھیں گے۔ اور پیارے بچوں یاد رکھیے، یہ دیکھیے یہاں ساکن ہے، واو ساکن ہے، جب کبھی واو ساکن سے پہلے زبر آئے تو واو لین ہوتا ہے، واو لین ہوتا ہے، اور حروف لین جو ہوتے ہیں یہ یاد رکھیے نرمی سے پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ نرمی سے۔ جی ہاں، اس کو کھینچتے بھی نہیں زیادہ اور اس کو سختی سے نہیں پڑھیں گے، نرمی سے ادا کریں گے۔ لقول، یہاں پیارے بچوں تنوین کے بعد فا آ گیا، جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ غنہ کریں گے۔ ماشاءاللہ، دیکھیں یہ قاعدہ آپ کو یاد ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی کوشش کریں ان قواعد کو یاد کریں۔ تو یہاں پر ایک الف کا ہم غنہ ادا کریں گے۔ فصل، یہاں پیارے بچوں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، احتیاط کرنی ہے۔ کس چیز کی؟ کہ یہاں صاد ساکن ہے، اس کو ہم نے ساکن رکھنا ہے، ہلانا نہیں ہے، اور اس کو پر رکھنا ہے کیونکہ یہ ایکسٹرا موٹے حروف میں سے، کیا ہے یہ؟ ایکسٹرا موٹے حروف میں سے، تو موٹا کریں گے۔ اور پیارے بچوں مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر جب وقف کرتے ہیں تو یہ دو پیش کی تنوین ساکن ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ ساکن۔ اب یہ صاد بھی ساکن، لام بھی ساکن، تو دونوں ساکن پڑھنے ہیں مگر اس انداز سے پڑھیں گے کہ صاد بھی نہ ہلے، اس پر زبر بھی نہ آئے اور لام بھی ساکن ہو جائے۔ کیسے؟ فصل، فصل، لقول فصل، وما هو۔ جی ہاں پیارے بچوں، اگر یہ ہم آگے پچھلی آیت سے ملائیں گے تو یاد رکھیے تنوین کے بعد واو آنے کی وجہ سے حرف یرملون میں سے، تو یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنے کے ساتھ ادغام ہو جائے گا ملا کر پڑھنے کی صورت میں، اور وقف کرنے کی صورت میں یہ لام ساکن، اور یہاں سے جب ہم شروع کریں گے تو وما ہوا۔ جی ہاں، تشدید اسی وجہ سے آئی ہوئی ہے کہ پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہوگا تو یہ تشدید آ جائے گی۔ جی ہاں پیارے بچوں، جب کبھی واو کی ادائیگی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، گولائی سے ادا ہوتی ہے۔ جی ہاں ماشاءاللہ۔ اور پیارے بچوں حروف مدہ جو ہوتے ہیں، الف مدہ ہو، واو مدہ ہو یا مدہ ہو، ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کھینچ کر ادا کرتے ہیں۔ وما ہوا، مل کر پڑھیں، وما ہوا۔ اچھا پیارے بچوں، ہا کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے، ہا کو ہا سے نہیں بدلنا، اگر ہا ہو جائے گا تو یہ غلط ہو جائے گا، تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ہوا، وما ہوا۔
مل کر پڑھیے وما ہوا بالہزل. جی ہاں پیارے بچوں، یہاں پر دیکھیے لام ساکن ہے. اب اس لام کو ہلنا نہیں چاہیے، اگر یہ ہل جائے گا تو بھی غلط ہو جائے گا. جیسے بل، بعض بچے پڑھ دیتے ہیں یا بڑے پڑھتے ہیں بل، تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے. تو اس کو ہم نے ساکن رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور پیارے بچوں یہاں زا ساکن ہے، اور جب وقف کرتے ہیں تو یاد رکھیے یہ لام بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ یہ لام ساکن ہو جاتا ہے. تو جب زا بھی ساکن، لام بھی ساکن، تو دونوں یہ ساکن جمع ہوں گے اور دونوں کو ہم اچھے انداز سے پڑھیں گے کہ دونوں ہلنے نہیں چاہیے. بالہزل، آواز ملا کر بالہزل. ماشاء اللہ. وما ہوا بالہزل. ماشاء اللہ. لام کی ادائیگی کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ بعض بچے یا بڑے کیا ہوتا ہے جب وقف کر رہے ہوتے ہیں تو زا کی ادائیگی تو ہوتی ہے، لام غائب ہو جاتا ہے، یعنی صحیح طریقے سے ادائیگی کر نہیں پاتے. تو یہ بھی غلط ہے. ہم نے ادائیگی کلیئر کرنی ہے، یعنی کہ بالہزل، لام کی ادائیگی کلیئر ہونی چاہیے. ماشاء اللہ. انہم، ماشاء اللہ آواز کے ساتھ انہم. جی ہاں پیارے بچوں، حمزہ کو واضح کریں گے، خوب ظاہر کر کے ادا کریں گے. نون مشدد میں ایک الف کا غنہ کریں. کیا کریں گے؟ ایک الف کا. جی ہاں. اور یہاں پیارے بچوں میم ساکن کے بعد یا آ گیا. جب کبھی یاد رکھیے نون میم ساکن کے 3 قاعدے ہوتے ہیں. کتنے قاعدے میم ساکن کے؟ جی ہاں. کون کون سے؟ اظہار شفوی، ادغام شفوی اور اخفاء شفوی. تو یہاں پر جو قاعدہ لگتا ہے اس کا نام ہے اظہار شفوی. کیونکہ دیکھیے جب کبھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے یا میم ساکن کے بعد با آئے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے گی تو ادغام شفوی، اور میم ساکن کے بعد حرف با آئے گا تو اخفاء شفوی، اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو اس کو کہتے ہیں اظہار شفوی. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جی ہاں. یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے اور میم کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے. انہم یکیدون. جی ہاں پیارے بچوں، یکیدونا میں دیکھیے یہاں پر کاف کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے. کاف باریک رکھنا ہے، موٹا نہیں کرنا. یا مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. یہاں پر واو مدہ، اس کو بھی ہم نے ایک الف کھینچنا ہے. اور پیارے بچوں یہاں جب پڑھیں گے قیدا، قیدا. جی ہاں یہاں پر ہی کاف کو باریک رکھنا ہے اور یہاں پر یا لین ہوگا، نرمی سے ادا کریں گے اور 2 زبر کی تنوین الف سے بدل دیں گے. کیا کریں گے؟ 2 زبر کی تنوین بدل دیں گے. تو کیا پڑھیں گے؟ 2 زبر کی تنوین الف سے بدلنے کے بعد الف مدہ ہو جاتا ہے. قیدا. جی ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انہم یکیدون قیدا. ماشاء اللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا. تو 2 زبر کی تنوین کو ہم الف سے بدل دیں گے. یہ سیگمنٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا. اب ہم بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. ابھی ہم نے توجہ کے ساتھ کیا کیا؟ سمجھا. اور اب توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے. اب ہم توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے میرے ساتھ توجہ کے ساتھ ان آیات کو پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ لقول فصل. آواز ملا کر انہ لقول فصل. ماشاء اللہ. وما هو بالهزل. وما هو بالهزل. ماشاء اللہ. انہم یکیدون کیدا. جی ہاں پیارے بچوں، انہو نہیں انہم.
غور کریں تو پڑھنا کیا ہے؟ انہم یکیدون کیدا، انہم یکیدون کیدا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے توجہ سے پڑھا، امید ہے اچھے انداز سے آپ نے سمجھا ہوگا، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی امید ہے کہ اچھے انداز سے آپ نے سمجھا ہوگا۔ تو اب یہاں پر موجود بچے وہ بھی ہم بڑھ رہے ہیں سننے کی طرف، تو ان سے سنیں گے۔ جی ہاں، یہاں موجود بچے میں سے ہمیں سب سے پہلے حمزہ بھائی سنائیں گے پہلی آیت کو۔ إنه لقول فصل ماشاء اللہ، فصل، صوت کو اور کیا کریں گے؟ موٹا رکھیں گے۔ دوبارہ ایک مرتبہ آیت کو دہرائیں۔ إنه لقول فصل اور لقول میں کیا کریں گے؟ اخفا کا غنہ بھی کریں، اخفا کا غنہ دہرائیں دوبارہ۔ إنه لقول فصل ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی جنید بھائی، ہمارے جنید شاہ صاحب، وما هو بالهزل ماشاء اللہ، ایک مرتبہ پھر پڑھیں اچھے انداز سے۔ وما هو بالهزل حزل، زا کی ادائیگی کلیئر کریں۔ هزل ماشاء اللہ۔ جی آپ پڑھیں گے؟ ماشاء إنهم يكيدون كيدا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھے انداز سے پڑھا۔ جی ہاں، اب آپ پڑھیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقول فصل فصل نہیں کریں گے، فصل فصل۔ پھر دوبارہ پڑھیں ایک مرتبہ۔ إنه لقول فصل اچھا، فصل اگر کریں لام میں کلکلہ نہ ہو جائے، آواز لوٹ کرنا ہے۔ فصل، فصل کیا تو کیا ہوا؟ آواز لوٹ کر آئی۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھنا ہے کہ حروف قلقلہ جو ہیں 5 ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی حرف میں آواز لوٹ کر نہیں آنی چاہیے۔ آپ نے بھی خیال رکھنا ہے، اور یہاں موجود جو بچے ہیں انہوں نے بھی۔ دوبارہ اس کو ریپیٹ کر کے سنائیں اچھے انداز سے۔ إنه لقول فصل اچھی کوشش کی اچھی، تو کوشش کرتے رہیں گے۔ من جدہ جی ہاں، جس نے کوشش کی اس نے ماشاء اللہ۔ جی ہاں، دوسرے بچے کو دیں۔ وما هو بالهزل ماشاء اللہ، بہت اچھے۔ جی آپ پڑھیں گے؟ إنهم يكيدون كيدا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھے انداز سے یہاں موجود بچوں نے سنایا۔ اور پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی کوشش کریں، یہاں موجود جو ہیں وہ بھی اس کو اچھے انداز سے سنانے کی کوشش کریں، اور آپ بھی اپنی کال وغیرہ ریکارڈ کروائیں۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ جی ہاں، اس میں کیا کرنا ہے ہم نے؟ اچھا چلے، اس سے پہلے کال لے لیتے ہیں اس سے پہلے۔ جی میرا نام ثانی، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آپ کے سوال کا جواب ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاء اللہ۔ اگر اس کا آپ عربی میں جب نام لیں گے کیا کہیں گے؟ رمضان المبارک، اور اردو میں تو رمضان کہتے ہیں، کیونکہ اردو میں ضاد پڑھتے ہیں، اور عربی میں پیارے بچے اس کو ضاد پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کال کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ میرا نام محمد احمد ہے، میں ناروال سے بات کر رہا ہوں۔ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا۔ کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل، ماشاء اللہ۔ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ کال۔ مجھے آپ کا پروگرام اسلام کو بہت اچھا لگتا ہے۔ آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ رمضان میں قرآن پاک نازل ہوئے۔ ماشاء اللہ، جی ہاں۔ جنید شاہ صاحب آپ بتائیں ان کا جواب کیا ہے؟ آپ کا جواب درست ہے۔ مائک تو لیں، مائک میں بتائیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جی ہاں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد عمار ہے اور میں حیدرآباد دکن سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کو آج کے سوال کا جواب دوں گا۔ رمضان المبارک میں قرآن پاک نازل ہوا۔ کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل، ماشاء اللہ۔ اللہ خیر۔ آمین
آمین آمین وَإِيَّاكُمْ آمین. ماشاءاللہ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے کہ قرآن پاک ماہ رمضان المبارک میں نازل ہوا. تو اب پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم نے ہمارے جو موجود بڑے بچے ہیں وہ ان آیات کو پہلے حدر میں پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ ترتیل میں بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقول فصل. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا. إنهم يكيدون كيدا. اب کوشش کرتے ہیں تینوں آیتوں کو ایک سانس میں ایک آواز سے پڑھنے کی. إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا. إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ یاد رکھیے گا، جب بھی ہم آیتوں کو پڑھیں گے تو ان کے جو قواعد ہیں نا، اگر ہمارا سانس زیادہ نہیں چلتا تو 2 آیتیں پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، مگر جو ان کے قواعد ہوتے ہیں ان کا ہمیں خیال رکھنا ہے، یعنی حرف کی ادائیگی کا بھی خیال رکھنا ہے، اور جو ان میں قواعد لگتے ہیں، مثال کے طور پر اخفا ہو رہا ہے یعنی غنہ کرنا ہے، اور اظہار ہو رہا ہے ظاہر کرنا ہے، نون مشدد میں ایک الف کا غنہ کریں گے، اخفا میں ایک الف کا غنہ کریں گے، اور کہیں مد آتی ہے تو مد کو ہم پورا کر کے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں گے. ماشاءاللہ انہی آیتوں کو ہمارے آپ پڑھ کے بتائیں گے. إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ہاں آپ بھی پڑھیے. إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی، کیونکہ من جدہ، جی ہاں، من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. جی ہاں، تو ہم اپنے اگلے سیگمنٹ یعنی ترتیل کے ساتھ پڑھنے، تو ہمارے بڑے بچے ریڈی ہیں ہمارے ساتھ؟ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا. إنهم يكيدون كيدا. إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه
إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا. اللہ ماشاء اللہ. جی ہاں، ہمارے یوسف بھائی تشریف لا چکے ہیں، ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ لے کر چل رہے تھے پوری کلاس بچوں کی، میں دیکھ رہا تھا، اور جس طرح سے اب وہ آپ جس طرح سے پڑھا رہے ہیں تقریباً وہ بچے ہمارے کوشش کر رہے ہیں کہ اسی کو کاپی کر لیتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ استاد جس طرح سے پڑھا رہا ہے اگر طالب علم کوشش کر کے اس کو اسی وقت ریپیٹ کر لے. اب ایک تو ہوتا ہے نا جیسے ہمارے بچے جو سن رہے ہیں اسکرین پر، اگر وہ بھی ریپیٹ کرتے جائیں جیسے آپ پڑھا رہے ہیں بالکل، یا انہوں نے پڑھ لیا، اب وہ بھی پوری پریکٹس کریں. ہوتا یہ کہ سن لیا نا، اس کو سننے کے بعد اب یہ ہوتا ہے کہ ہم بعد میں پڑھیں گے، پریکٹس کریں گے تو وہ انداز نہیں بنا پائیں گے. بالکل. لیکن ماشاءاللہ آپ جو ان کو انداز بنا کر دکھا رہے ہوتے ہیں اسی انداز پر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت ہی مہارت اور بہتری بچوں کے اندر نظر آتی ہے. بعض مرتبہ بچے قرار کی حالت میں، ہم جسے قرار کی حالت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ پھر جواب کی حالت میں، اور بعض مرتبہ جواب الجواب کیا. اب یہ جیسے ہمارے حمزہ بھائی ہیں ماشاءاللہ جواب الجواب میں، جواب الجواب. اب ان سے بھی ہم سن لیتے ہیں اس چیز کو. جی ہاں، پڑھیے آپ، پہلے قرار میں بھی تھوڑا پڑھیں اور اس کے بعد جواب میں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھی کوشش کی مگر تھوڑی غلطی ہو گئی. بالحزلی نہیں ہے، بالحزلی یعنی ایک زیر ہے، تو یہاں سننے میں تنوین جیسی آئی، تو آپ کوشش کریں کہ اس کو جو ہے بالحزلی انہم، پھر دوبارہ ریپیٹ کریں. آپ ایسا کریں کہ 2 آیتوں کو پہلے پڑھیں پھر اگلی آیت کو پڑھیں. إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی یوسف بھائی. مگر بعض بچے کیا ہوتا ہے کہ منہ دبا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو دبنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ حرف بھی جو ہے نا یا اس کی حرکت بھی کمزور ہو جاتی ہے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ آپ کوشش کریں کہ وہ جب منہ جو ہے نا آپ کا دبنا نہیں چاہیے، اور حرکت وغیرہ جب منہ کھلے گا تو حرکت، جیسے مثال کے طور پر إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل. تو آپ منہ کھولیں گے تو آواز آپ کی اچھے طریقے سے، حرف آپ کا اچھے انداز سے ادا ہوگا، حرکت آپ کی صحیح انداز سے ادا اس کی کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں بچے اس طرح سے جو نا منہ بند کر کے پڑھ رہے ہیں، منہ کھول کر نہیں پڑھ رہے ادائیگی؟ کیا بس بعض بچوں کی شروع سے ایک عادت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے، وہ عادت نکالیں. اب یہ استاد کا کام ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو بار بار کہتا رہے گا، ٹوکتا رہے گا، سمجھاتا رہے گا، تو پھر بعض بچے منہ کھولنا شروع کر دیں. استاد صاحب اگر نہ، بعض اوقات استادی صاحبہ ہوتی ہیں ہمارے یہاں پر، یہ بھی ہے نا جی کہ وہ استانی صاحبہ بعض اوقات ہوتی ہیں، گھروں میں پڑھا رہی ہیں. اسکول میں تو پڑھانے کا ہمارا بہت ایک رجحان ہوتا ہے، بھیجتے ہیں اسکولوں میں، فیسیں بھی دیتے ہیں، لیکن مدرسہ پڑھانے کی طرف نا خاص ایک ہمارا کوئی رجحان نہیں ہوتا کہ کسی اچھے استاذ کا کوئی اہتمام کر لیا جائے پڑھانے کے لیے. جی ہاں. اور کسی اچھے استاذ کے پاس بھیجا جائے. خواتین کے پاس یا تو بھیج دیا جاتا ہے جنہوں نے پڑھا ہوا نہیں ہوتا، یا وہ باقاعدہ قاری صاحب نہیں ہوتے جن کے پاس بھیج دیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ ڈرائیونگ جیسے ڈرائیور سے سیکھیں گے تو ویسی ہی ڈرائیونگ کرنا آپ کو آئے گا. تو اگر اچھے استاذ کا انتخاب کیا جائے
تو یہ کس طرح سے ممکن ہے قاری صاحب؟ کیا جی ہاں، یہ یوسف بھائی بہت ضروری ہے. بعض دیکھا گیا ہے مرد حضرات میں بھی اچھا پڑھنے والے بہت کم ہوتے ہیں. ہم قرآن پاک پڑھنے کے لیے کسی کو بھی بول دیتے ہیں بس یہ حافظ صاحب ہیں یا قاری صاحب ہیں تو ان سے پڑھوا لیتے ہیں. اب پہلے ان کے تلفظ کیسے ہیں، کیا ہے، کیا ان کے تلفظ واقعی ہی درست ہیں؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پڑھانے والا ہوتا ہے اس کے اپنے تلفظ درست نہیں ہوتے ہیں. جب اپنے تلفظ درست نہیں ہیں تو میں اگر ان کو بتاؤں انہو، ہاں نکالیں، اگر میں بتانے والا انہو، بیٹا پڑھو انہو، تو میں خود دینے والا اس کو بچے کو صحیح نہیں دے پا رہا تو بچہ کیا لے گا؟ اور یہ خواتین میں تو بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ مجہول پڑھنے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے. مگر یہ ہے کہ بعض اچھا پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو کوشش یہی کی جائے اپنے بچوں کو یا بچیوں کو جب بھی کسی کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا جائے، بٹھایا جائے تو وہ قرآن پاک درست پڑھتا ہو. یہ تو ضروری ہے ماشاءاللہ. اب ہمارے یہ ایک بچے جو ہیں یہ سنانا چاہیں گے. جی بھائی مائک لے لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقول فصل وما هو بالعزل انہم یکیدون کیدا. ماشاءاللہ، اچھی کوشش. اب جیسے یوسف بھائی ہمارا آپ نے دیکھا ہوگا بالحزل، جی بعض بچے کیا بڑے بھی، جی اب یہ لام یا دیگر کئی حروف ایسے ہیں حروف قلقلہ کے علاوہ ایک عادت بنی ہوئی ہے. اگر اس کو ہم درست کروانے جاتے ہیں مطلب بہت مشکل سے یہ زبان سے چھوٹتی ہے. مطلب ایک عادت اتنی پختہ ہوتی ہے بار بار ہر حرف پر. جیسے مثال کے طور پر صراط الذین انعمت غیر کلکلا میں کلکلا کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ادھر لقول فصل یعنی لام کو ہلا دیا. بالحزل یعنی زا پر زبر بھی دے دی اور لام کو بھی ہلا دیا. تو یہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے. تو یہ کیا میں بار بار اس کو عرض بھی کرتا ہوں کہ یہ ایک چیز نکالی جائے کہ ہونا یہی چاہیے. ہم کوشش کریں اس کو بار بار اس چیز کو سمجھیں کہ حروف قلقلہ کی ادائیگی 5 ہے، ان میں آواز لوٹنی ہے. اور بعض جگہوں پہ دیکھا گیا ہے قل هو اللہ احد، اب یہاں پر لوٹنی چاہیے، یہاں کلکلا لوٹ نہیں رہی. تو یہ ہوتا ہے بعض مرتبہ. کال 2 کالز ہیں، 2 کال چلا دیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقول فصل وما هو بالعزل انہم یکیدون کیدا. صدق اللہ العظیم. اسلام کو زندہ باد. ماشاءاللہ. ہماری رمیسہ باجی بہت چھوٹی ہیں، غالباً آواز سے بھی پتہ چل رہا ہے، مگر انہوں نے کوشش کی اچھا سنانے کی. تھوڑی غلطیاں ہو گئی ہیں، دور ہو جائیں گے اگر وہ آپ کوشش کریں گے مزید اس کو بہتر کرنے کے لیے. تو صاد جو ہے کیا کرنا ہے، صاد انہو لقول فصل، صاد کو ہم نے موٹا رکھنا ہے. صاد بھی ساکن، لام بھی ساکن. تو اس چیز کو ہم نے خاص خیال رکھنا ہے. اور دونوں حرف یہ ساکن ہو رہے ہیں، یعنی صاد بھی لام بھی، اور بالحزل میں زا بھی لام بھی، دونوں کو ہم نے ساکن رکھنا ہے، ہلانا نہیں ہے. ماشاءاللہ. پیارے بچوں، میرا آپ کو مشورہ بھی ہے کہ جس طرح سے ہماری ہمیسہ باجی نے کال کی ہے تو جو بھی آپ کی دیکھیں تقریباً 3 آیات ہوتی ہیں ہمارے سبق کے اندر. آپ کوشش کریں توجہ کے ساتھ، جو والدین دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو ایک تو سنائیں اور ان سے کہیں کہ قاری صاحب کو سبق کال کر کے آپ ریکارڈ کروائیں. وہ سبق ریکارڈ کروا دیں گے نا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہاتھوں ہاتھ بچے کی اصلاح ہو رہی. کلکلا کر رہے نہیں کر رہے، حروف و پور پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے ہیں، اور جہاں کلکلا نہیں کرنا وہاں کلکلا ہو گیا ہے. تو جہاں جہاں غلطیاں ہوں گی نا وہ غلطیاں ہاتھوں ہاتھ اصلاح ہوتی چلی جائے گی، اور آپ کے بچوں کی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ان غلطیوں میں بہتری آتی چلی جائے گی اور غلطیاں دور ہوتی چلی جائیں گی. تو کوشش فرمایا کریں، جو بالخصوص مدرسۃ المدینہ ہمارا ہوتا ہے، قاری صاحب کا جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، اس میں آپ خود بھی جو بچے دیکھ رہے ہیں وہ بھی، اور جو ہمارے والدین بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ بھی، ان کو بھی چاہیے بچوں کو بالخصوص آپ اس بات پر ذہن دیں کہ آپ نے سبق سن کر کال ریکارڈ کروا کر اپنا سبق قاری صاحب کو سنانا ہے. اس سے انشاءاللہ تعالی کافی بہتری آئے گی. جی نیکسٹ کال.
مجھے آپ کا پروگرام اسلام فار کڈس بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو آج کا سبق سناؤں گا. سنائیے. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا. ماشاء اللہ اچھی کوشش کی, اچھا سنانے کی. فصل میں لام کو کوشش کریں اور کلیئر ہوا, ادائیگی ہوئی. اب بعض مرتبہ کال کی بھی آواز ایسی ہوتی ہے کہ سننے میں صحیح طریقے سے نہیں آ پاتی, تو ماشاءاللہ اچھی کوشش کی. اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے آپ کو. نیکسٹ کال. آپ کے سوال کا جواب ہے قرآن پاک رمضان مبارک کے مہینے میں نازل ہوا. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. نیکسٹ کال دیجیے گا. ہم بھائی توفاشی سے بات کر رہے ہیں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے رمضان شریف. ماشاءاللہ ہمارے سوال کا جواب یہ ہے. کیا ہے؟ رمضان المبارک. قاری صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ رمضان عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں, میم پر زبر ہے. رمضان یا رمضان نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے. تو اردو میں بھی اگر آپ کہتے ہیں تو رمضان, رمضان میم پر زبر, اور اگر عربی میں کہہ رہے ہیں تو رمضان ضاد پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو قاری صاحب بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. آپ پیارے پیارے بچوں, آپ نے مدرسۃ المدینہ آن لائن ہمارے سیگمنٹ میں شرکت کی. قاری صاحب نے الحمدللہ آپ کو سبق بھی سنایا. بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہمارا اسلام. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. دیکھو پیارے بچوں, آج ہم نے بڑی پیاری پیاری آیات سیکھی ہیں اور اس کا ترجمہ بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت آسان سا ہے, زیادہ مشکل نہیں ہے, لیکن آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. اس میں قرآن کریم کا ذکر کیا جا رہا ہے اور قرآن کی تعریف, قرآن کی وضاحت اور اس کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی آیات کا ترجمہ سیکھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, انہو لقول فصل. بے شک, ہم نے آپ کو بتایا تھا انہ کا ترجمہ بے شک ہوتا ہے. بے شک وہ قرآن ضرور فیصلے کی بات ہے. ٹھیک ہے, ایک بار پھر سنیں گے, پھر میں آپ کو اس کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ بھی بتاؤں گا اور اس کے بعد آپ نے اس کو ریپیٹ بھی کرنا ہے. بے شک وہ قرآن ضرور فیصلے کی بات ہے. ٹھیک ہے. انا کا ترجمہ کیا ہم نے بتایا تھا آپ کو؟ بے شک. اور ہو کا ترجمہ ہوتا ہے وہ. بے شک وہ. اب اس وہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک. اسی لیے آپ ترجمہ کریں گے بے شک وہ, بے شک وہ. لام کا ترجمہ کیا ہے؟ ضرور. لام زبر لا, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ضرور. فصل فیصلہ, قول بات. ٹھیک ہے. بے شک وہ ضرور فیصلے کی بات ہے. ماشاء اللہ. چلیں, کون سنائے گا آپ میں سے اس کا ترجمہ؟ جی, سراج بھائی کو مائک دیجئے گا. سراج بھائی, آپ ذرا بتائیے کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک وہ ضرور فیصلے کی بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت زبردست طریقے سے سراج بھائی نے پہلی آیت کا ہمیں ترجمہ کر کے سنایا. جی, ان کو دیجیے. دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین, اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اس آیت کا ترجمہ ان بچوں کو پہلے نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے, لیکن ابھی جو ہے انہوں نے اس کو سیکھنا شروع کیا اور آپ کے سامنے انہوں نے سنانا بھی شروع کر دیا ہے. قرآن کا ترجمہ سکھانا مقصود نہیں ہے ہم سیگمنٹ میں. چاہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو الفاظ ہیں نا, کم سے کم ہمیں ان کا ترجمہ آ جائے.
کچھ نہ کچھ ہمیں اس کی معرفت ہوتی جائے گی. جیسے انا کا ترجمہ آپ کو آ گیا, قول کا ترجمہ آ گیا, فصل کا ترجمہ آ گیا. اب ضروری نہیں ہے اور یہ تو بہت مشکل ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے پورے قرآن کا ترجمہ کرنا سیکھ لیں. تو بڑے بڑے مفسرین, بڑے بڑے جو علماء ہوتے ہیں نا, تو ان کا یہ کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ. بے شک وہ ضرور فیصلے کی بات ہے. دوبارہ. بے شک وہ ضرور فیصلے کی بات ہے. ہاں, اب یہ بھی دیکھیں, غور کریں کہ یہ ترجمہ صرف رٹا ہوا نہیں ہے, بلکہ اسٹک جس لفظ پر رکھ رہے ہیں وہ اسی لفظ کا ترجمہ بچے ہمیں سنا رہے ہیں. ان کو دیجئے گا مائک. جی. بے شک وہ ضرور فیصلے کی بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, اگلی آیت کا ہم ترجمہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, اللہ پاک نے فرمایا وما ہوا بالہزل, اور نہیں ہے وہ قرآن پاک. ٹھیک ہے نا, ہو سے مراد, ہوا سے مراد وہی بات ہے قرآن کریم کی, اور نہیں ہے وہ قرآن بالہزل, ہنسی والی بات, ہنسی کی بات. ٹھیک ہے, کوئی ہنسی کی بات نہیں ہے, کوئی مذاق نہیں ہے. تو اللہ پاک کا کلام ہے, بہت عظیم کلام ہے. ٹھیک ہے, تو ہزل کا معنی ہوتا ہے مذاق مسخری کرنا, ہنسی اڑانا, کسی کا مذاق کرنا. ٹھیک ہے, تو اللہ پاک نے فرمایا اور وہ قرآن ہنسی کی بات نہیں ہے. دیکھیں واو کا ترجمہ کیا ہے, اور دیکھیں واو کا ترجمہ آپ سب نے سیکھ لیا ہے. واو کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا, ماں کے 2-3 طرح سے ترجمے ہوتے ہیں. یہاں پر ماں ہے نفی, یعنی نہیں, اس کا ترجمہ ہوگا نہیں. ٹھیک ہے, اور نہیں ہے, اور جی ہاں, اور نہیں ہے, ہوا وہ, اور وہ قرآن کہہ لیں. ٹھیک ہے, بالہزل, ہنسی کی بات. جی ہاں, وما ہوا بالہزل, پورے کا ترجمہ کریں گے آپ. جی, اور نہیں ہے وہ قرآن ہنسی کی بات. دوبارہ کریں گے. جی ہاں, اب اس میں یہ ہوتا ہے پیارے بچوں, جو ہمیں آپ کو قاری صاحب ہمیں جو قاری صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں نا, اس میں کس لفظ کو کھینچنا ہے کس کو نہیں کھینچنا, اس پہ زور اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کھینچنے والے لفظ کو نہیں کھینچا, نہ کھینچنے والے لفظ کو کھینچ دیا, تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے اس کو کھینچا نہیں تو پھر معنی تبدیل ہو جائے گا. ماں نہیں پڑھا, بغیر الف کے پڑھ دیا, تو پھر اس سے نہیں کے معنی حاصل نہیں ہوں گے, جس کی وجہ سے قرآن کے ترجمے میں جو ہے وہ تبدیلی ہو جائے گی. تو اسی لیے اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ جیسے ہمیں پڑھایا جاتا ہے, قاری صاحب پڑھاتے ہیں, اور جس طرح سے تجوید کے قوانین ہیں, اصول ہیں, ان کے مطابق ہمیں پڑھنا ہے, تب ہمیں انشاءاللہ اس کا مقصد بھی حاصل ہوگا, اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی. اوپر سے دوبارہ چلیں گے. آپ سب تیار ہیں نا؟ چلیں. اور نہیں آ رہا, اور کا ترجمہ نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک. بے شک وہ قرآن ضرور فیصلے کی بات ہے, اور وہ قرآن نہیں ہے ہنسی کی بات. آخری آیت کریں گے, انہم یکیدون کیدا, بے شک وہ لوگ, یکیدون کیدا کا تھوڑا ترجمہ سمجھ لیں, کسی کے ساتھ کسی کے خلاف سازش کرنا, چال چلنا, دھوکہ دینا, اس معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے, بے شک انہم یکیدون کیدا, بے شک وہ منصوبہ بناتے ہیں. غیر مسلموں کی بات ہو رہی, جو غیر مسلم ہیں, اسلام کے خلاف, قرآن کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف,
منصوبے بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. چال چلنا, دھوکہ دینا اس معنی میں ہوتا ہے. تو قیدہ کا معنی ہوگا دھوکہ دینا, منصوبہ بنانا. یکیدونا وہ سب دھوکہ دیتے ہیں, وہ سب منصوبہ بناتے ہیں. تو اس پورے کا ترجمہ ہم کریں گے, بے شک وہ غیر مسلم, بے شک وہ اچھا ہم ترجمہ میں غیر مسلم نہیں کہیں گے, مراد یہی ہے. تو بے شک وہ یکیدون قیدا, منصوبہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, چلے ریڈی آپ سب کریں گے ترجمہ جی. جی ہاں, انہ کا ترجمہ دیکھیں یہاں پر بھی یہی ہے اور یہاں پر بھی یہی ہے. انہو یہ آتا ہے سنگل ایک کے لیے, ہم بہت ساروں کے لیے, بے شک وہ سب. ٹھیک ہے, دوبارہ ترجمہ کریں گے. بے شک وہ سب منصوبہ بناتے ہیں, بے شک وہ سب منصوبہ بناتے ہیں. اب اوپر سے دوبارہ چلیں گے اور تینوں آیات کو کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, چلیں. بے شک وہ ضرور فیصلے کی بات ہے اور نہیں ہے وہ فیصلے کی بات. بے شک وہ سب منصوبہ بناتے ہیں. ہاں, تو پیارے پیارے بچوں اس میں ہم نے ایک دو باتیں جو میسیجز ہیں نا قرآن کے, وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کہ قرآن ہمیں کیا میسیج دے رہا ہے. قرآن جو ہے اللہ پاک قرآن کی اہمیت کو بیان فرماتا ہے, یہ ضرور فیصلے کی بات. دیکھیں قرآن کس کا کلام؟ اللہ تعالیٰ کا, اللہ پاک کا کلام ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن ماہ رمضان میں تو نازل ہوا, ہمارے کچھ بچوں نے جو ہے وہ کال بھی ریکارڈ کر کے جواب بھی اس کا ریکارڈ کروایا. یہ بتائیے کہ قرآن ماہ رمضان کی کون سی رات میں نازل ہوا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے, کون سی رات میں نازل ہوا ہے؟ اور قرآن میں ہی اس کا جواب بھی موجود ہے. جی, شب قدر کی رات. شب قدر کی رات, شب بھی رات اور رات بھی رات. جی, شب قدر لیلۃ القدر, لیلۃ القدر میں, شب قدر میں. ٹھیک ہے, بہرحال اللہ پاک فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو اللہ پاک نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل فرمایا. قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ پاک کا کلام ہے, کسی انسان کا کلام نہیں ہے, اور اس میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے, اور قرآن میں ہی ہمارا دین, ہمارا اسلام, اس کے احکامات, اس کی تعلیمات الحمدللہ قرآن کریم سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. اور قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو دلوں پر بھی اثر کرتا ہے, لوگوں کی آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے, لوگوں کی دنیا کو بھی سنوار دیتا ہے. جی حمزہ بھائی کیا کہیں گے؟ مائک دیں حمزہ بھائی کو. اور قرآن پاک زیادہ پڑھنے سے ہماری آنکھوں کی جو ویکنس ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. واہ, قرآن کریم کی ایک برکت یہ بھی بتائیے انہوں نے, حافظہ مضبوط ہوتا ہے, دلوں کا زنگ بھی دور ہوتا ہے, آپ کی بینائی بھی اچھی ہوگی اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ دیکھیں نا, ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں, اور آپ میں سے بھی اگر کسی کے ذہن میں اس طرح کی بات ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کو خالی دیکھنے سے ہی ثواب ملتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں خالی ان کو دیکھنا ہے, یعنی پڑھنا بھی نہیں ہے, عبادت بھی نہیں کی. بھئی نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے ثواب مل رہا ہے, ٹھیک ہے, حج کرتے ہیں تو حج کرنے سے ثواب مل رہا ہے, روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ رکھنے سے ثواب مل رہا ہے. لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں کہ خالی دیکھنے سے نیکیاں, دیکھنے سے ثواب مل رہا ہے. ایک ہاتھ اٹھائے بس, اور کسی کو نہیں معلوم ہے کیا؟ جی آپ بتائیں, مائک دیجئے گا ان کو ذرا. قرآن پاک. قرآن پاک کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے. بھائی پڑھنا بھی ثواب ہے, لیکن قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور بھی کوئی چیز ہے؟ سراج بھائی بتا دیں, یا حمزہ بھائی کے پاس ذہن میں آ گیا ہے؟ بھائی جنید بھائی سوچ رہے ہیں ابھی. جی حمزہ بھائی کو مائک دیں. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے, سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. جی حمزہ بھائی. جیسے خانہ کعبہ کو دیکھنے سے, خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ویری گڈ. اچھا ہے بھائی, خانہ کعبہ کی کوئی کا دیدار کرتے رہیں, خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر, عبادت ہی عبادت, ثواب ہی ثواب مل رہا ہے.
اور بھی ہے. جنید بھائی کے پاس آ گیا. جی جنید بھائی کو دیں مائک ذرا. مدینہ منورہ. مدینہ منورہ کا ذکر کیا. اور کوئی؟ اچھا کچھ چیزیں ایسی اس میں کوئی نیتیں بھی شامل کرنی پڑتی ہیں. اور ہے ایک بہت ہی آسان ہے بھائی. آپ کو تو دیکھیں مکہ مکرمہ جانا پڑے گا خانہ کعبہ کا دیدار کرنے کے لیے. ایک تو بہت آسان سی ہے. ان کو دیں مائک. ان کو دیں مائک ذرا. جی روزہ مبارک. روزہ مبارک. اور کوئی؟ سراج بھائی کو مائک دیجئے. مسجد. مسجد. اور کوئی؟ جو میرے ذہن میں ہے نا وہ پتہ نہیں کس. آپ کو معلوم ہے؟ ان کو دیں مائک دیں ذرا. مدنی چینل. مدنی چینل. جی مدنی چینل پر الحمدللہ آپ کہہ لیں کہ امیر علیہ سنت تو بہت بار ترغیب دلائی ہے نا کہ مدنی چینل دیکھنا ثواب ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے قرآن پاک کی تلاوت سن رہے ہیں, نعت شریف سن رہے ہیں, ذکر و اذکار ہو رہا ہے, علم دین سیکھ رہے ہیں, اور تربیت کی باتیں ہو رہی ہیں, اور گناہوں سے دوری کا ذہن دیا جا رہا ہے, نیکیاں کرنے کا ذہن دیا جا رہا ہے, عبادت کرنے کا ذہن دیا جا رہا ہے. ثواب ہی ثواب. غیر شرعی بات انشاءاللہ آپ کو نہیں ملے گی, بلکہ باقاعدہ مفتشین یہاں موجود ہیں جو کہ غیر شرعی چیز کو کوئی بھی اس طرح کی بات نہ چلی جائے جو کہ مطلب اس طرح کی چیز ہو کہ جس پر کوئی کلام ہو سکتا ہے نا. کوئی شرعی غلطی کسی سے چلی جائے کوئی جا ہی نہیں سکتی, امپاسبل. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش وہ یہی کرتے ہیں کہ نہ جائے. بتقاضا بشرے تک الگ بات ہوتی ہے, لیکن الحمدللہ مدنی چینل گناہوں سے پاک الحمدللہ رب العالمین. جی فرید بھائی. والدین کو مسکرانے. والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. والدین کے چہرے کو دیکھنے سے کیا ثواب ملتا ہے؟ چلیں بتائیں کیا ثواب ملتا ہے؟ یہ بات چلیں ثواب تو مل رہا ہے, کیا ثواب ملتا ہے؟ فرید بھائی آپ ہی بتا دیں. ایک حج کا ثواب. ایک حج کا ثواب. سبحان اللہ. تو والدین کو محبت کی نظر سے جو دیکھتا ہے اللہ پاک اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. چلیں ایک سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے, ایک سوال پر آپ کے لیے گفٹ ہے. سوال کا جواب لیکن فوراً دینا 5 سیکنڈ میں, ٹھیک ہے؟ گفٹ میرے ہاتھ میں ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ سوال کا جواب کون دیتا ہے. ہاتھ اٹھانا ہے, ٹھیک ہے, اور لبیک کہنا ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کے ماہ رمضان میں کم از کم کتنے روزے ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کتنے روزے ہوتے ہیں؟ جنید بھائی. 30. جی 30. 30. اور کوئی جواب؟ ان کو دیں مائک دیجیے گا بیٹا ان کو. جی زیادہ سے زیادہ 30 اور کم سے کم 29. 28 نہیں ہو سکتے, سوچ لیں. 28 ٹیم بی ہے, ٹیم اے میں سے کوئی نہیں ہو سکتے. 29 سے کم نہیں ہو سکتے. یہ تو کہہ رہے نہیں ہو سکتے. زیادہ سے زیادہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ 30 سے زیادہ نہیں ہو سکتے. پکی بات ہے بھائی. یہ تو کہہ رہے ہیں 30 سے زیادہ نہیں ہو سکتے, 29 سے کم نہیں ہو سکتے. کیا کہتے ہیں حمزہ بھائی؟ صحیح. جواب درست ہے. ذرا اناؤنس کر دیں کہ آپ کا جواب درست ہے. آپ کا جواب مائک پر آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. چلیں گفٹ بھی دے دیں ان کو. حمزہ بھائی گفٹ دیں گے حوصلہ افزائی کے ساتھ. ماشاء اللہ. تو یہ ہے کہ کم از کم جو ہے وہ 28 دن ہوتے ہیں, 29 دن ہوتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ 30 دن. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسلامی مہینہ ہے وہ 29 سے کم نہیں ہوتا اور 30 سے زیادہ نہیں ہوتا. چلیں ایک اور سوال آپ سے. اب دیکھتے ہیں کہ ٹیم بی سے جواب آتا ہے, ٹیم اے سے جواب آتا ہے. عید الفطر ماہ رمضان کی کون سی تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ وقت محدود ہے آپ کے پاس, وقت محدود ہے. جی ان کو دیں مائک. 10. ماہ رمضان کی 10 تاریخ کو. اور کوئی جواب؟ ایک جواب آیا ہے 10 تاریخ کو. ہاں بھائی نہیں معلوم؟ چلیں ان کو دیں مائک دیں. جی 11 تاریخ. ایک 10 تاریخ کا جواب آ گیا, 11 تاریخ کا جواب آ گیا. 10 رمضان یعنی آپ 11 رمضان کو عید مناتے ہیں.
آپ 10 رمضان کو عید مناتے ہیں؟ یہ 10 رمضان کو عید مناتے ہیں بھائی. چلیں ان سے لے لیں ذرا. جی کون سی تاریخ کو عید منائی جاتی ہے؟ پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے پر رمضان یکم رمضان نہیں، پھر اگلے مہینے. جی اس کے اگلے مہینے. اگلا مہینہ. آپ نام بتائیں بھائی. اگلا مہینہ اور یہ مہینہ یہ کون سا ہے؟ جی یہ بتا رہے ہیں. جی شوال. رمضان کے مہینے میں نہیں مناتے، شوال المکرم کی پہلی، دوسری، تیسری تاریخ کو. ماشاء اللہ یہ جواب ہوا نا. ماہ رمضان میں عید نہیں مناتے بلکہ شوال کی پہلی، دوسری اور تیسری تاریخ کو عید منائی جاتی ہے. ان کا جواب بھائی دوسرا بھی جواب ٹیم بی نے درست دے دیا ہے. جی بھائی ان کو تحفہ دیں. ایک اور سوال اس پر بھی ہاتھوں ہاتھ انعام ملے گا. وہ یہ ہے کہ ذوالحجہ یہ جو تاریخ عید الاضحیٰ ہے، قربانی کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کون سے مہینے میں کون سی تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ جو ہمارے بچے ہیں کالرز وہ بھی ان سوالات کے جوابات دے کر شاباش اور دعا حاصل کر سکتے ہیں. ابھی بھی ٹیم بی کا جوش اور جذبہ دیکھیں آپ. ٹیم بی جی آپ بتائیں. آپ کا تو 10 تاریخ آ گیا تھا، 10 رمضان کی عید. ذوالحجہ کو 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے. ذوالحجہ کو 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے. ہاں بھائی متفق ہے آپ ان کے جواب سے؟ سراج بھائی متفق نہیں ہے نا؟ متفق نہیں ہے. سراج بھی متفق نہیں ہے. جی آپ متفق ہیں؟ ان کو دیں ذرا مائک. کیا کہہ رہے ہیں؟ ذی القعدہ. ذی القعدہ. یہ تو ذی القعدہ کہہ رہے ہیں، ذی القعدہ میں قربانی کرتے ہیں. اور بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کن کے جواب سے متفق ہیں آپ؟ ان کا جواب درست ہے بھائی. ذوالحجۃ الحرام کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو مسلمان قربانی کرتے ہیں، عید الاضحیٰ مناتے ہیں. آئیے بھائی آپ بھی تحفہ وصول فرما لیں اپنا. جزاک اللہ خیرہ. تو پیارے پیارے بچوں الحمدللہ ہم نے آج قرآن کریم کی جو آیات سیکھی ان کا ترجمہ بھی سیکھنے کی کوشش کی ہے، اور ان آیات کو پڑھنا کس طریقے سے ہے اس کو ہم نے الحمدللہ سیکھنے کی کوشش بھی کی ہے. اللہ پاک ہمیں جو ہے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پیارے پیارے بچوں ماہ رمضان کی آمد ہونے والی ہے. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے، قرآن کریم کی تلاوت سٹارٹ کر دیں. ماہ رمضان کے آنے کا انتظار نہ کریں. ماہ رمضان کے آنے کا انتظار کرنے کی بجائے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیں. اور جتنا بھی موقع ملے 1 سپارہ 2 سپارے جتنا بھی وقت ملے آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تاکہ اس کی برکتیں ہم سب حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں. تو پیارے پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ ہمارا اسلام. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. اچھا ہمارے پاس کچھ کالز بھی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں ہمارے بچے ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی انشاءاللہ عز و جل. جی نیکسٹ کال. آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل. تو پیارے بچوں ہمارا نیا سیگمنٹ سٹارٹ ہو چکا ہے بچوں کی محفل نعت اگلا سیگمنٹ. اور اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو نعت خواں بچے ہیں کیا تیاری کر کے آئے ہیں، کیا سنائیں گے. جی آپ کیا سنا رہے ہیں؟ حمد باری تعالیٰ یا ربنا ارحم لنا. حمد باری تعالیٰ سنائیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ؟ سہارا چاہیے سرکار زندگی. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو شمع رسالت ہے. جی فرید بھائی. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ. چلیں سنیں گے آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ کہ مدینہ کیا ہے. جی حمد باری تعالیٰ شامل کرتے ہیں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ربنا ارحم لنا اللہ یا ربنا ارحم لنا
रहूं मैं हमेशा ही तैबा में आता रहूं मैं सदा शगरे मक्का में आता रहूं मैं या रब्बना रब्बना इरहम लना अल्लाह या रब्बना अल्लाह इरहम लना इलाही मैं या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना। इसका तर्जमा गौर करें, या रब्बना ए हमारे रब, इरहम लना हम पर रहम फरमा। कितनी प्यारी दुआ है ना, ठीक है। तो जब ये जुमला पढ़े ना या रब्बना इरहम लना, तो दुआ के लिए अपने हाथों को उठाएं, ठीक है। और आइए कुछ कसरत के साथ अल्लाह की बारगाह में रहम के लिए सवाल करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, आप जो घर में बैठकर हमें देख रहे हैं ना, अल्लाह पाक की बारगाह में उससे रहम का, उसकी रहमत का सवाल करें, ठीक है। मिलकर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं जी। इलाही मैं फिरता रहूं गिरद काबा, इलाही मैं फिरता रहूं गिरद काबा, इलाही मैं फिरता रहूं गिरद काबा, यूं किस्मत सी गर्द बिताता रहूं मैं, यूं किस्मत सी गर्द बिताता रहूं मैं, सदा शगरे मक्का में गाता रहूं मैं, या रब्बना रब्बना इरहम लना अल्लाह या रब्बना अल्लाह इरहम लना या रब्बना रब्बना इरहम लना अल्लाह या रब्बना इरहम लना। मैं पीता रहूं हर घड़ी आबे ज़मज़म, मैं पीता रहूं हर घड़ी आबे ज़मज़म, मैं पीता रहूं हर घड़ी आबे ज़मज़म, लगी अपने दिल के बुझाता रहूं मैं, लगी अपने दिल के बुझाता रहूं मैं, लगी अपने दिल के बुझाता रहूं मैं, सदा शगरे मक्का में आता रहूं मैं, या रब्बना रब्बना इरहम लना अल्लाह या रब्बना इरहम लना। ऐसे ही जिंदगी ख्वाहिश मैं थी दिल में मर कर, ऐसे ही जिंदगी ख्वाहिश मैं थी दिल में मर कर, ऐसे ही जिंदगी ख्वाहिश मैं थी दिल में मर कर, हमें शही जन्नत को पाता रहूं मैं, हमें शही जन्नत को पाता रहूं मैं, सदा शगरे मक्का में आता रहूं मैं, या रब्बना रब्बना इरहम लना अल्लाह या रब्बना अल्लाह इरहम लना या रब्बना 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 इरहम लना। जी सहारा चाहिए सरकार। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री के लिए, हुजूर सब इंतज़ाम हो
शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू बाग़ नबूवत है, जलवे जाना तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू बाग़ नबूवत है, नबूवत है, तू बाग़ नबूवत है, जलवा जाना जलवा जाना क्या बताऊं कि क्या मदीना गए, क्या बताऊं कि क्या मदीना गए, क्या बताऊं कि क्या मदीना
बताऊं। بچوں اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. اللہ پاک ہم سب کو اپنی رضا کے لیے مدنی چینل دیکھنے کی، دوسروں کو اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا